ہم دونوں جس ہوٹل میں ملنے کے لیے جاتے تھے، ہوٹل والے ہم سے نکاح نامہ مانگتے تھے۔ میں اس لڑکے سے بہت محبت کرتی تھی، خفیہ طور پر اسے نکاح کر دیا، پھر ہر روزانہ اسے ہوٹل میں ملنے چلی جاتی تھی۔ اچانک ہی جب مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں تو اس نے مجھ سے سارے رابطے ختم کر دیے۔ میں واپس اپنی حویلی آ گئی۔ میرے گھر والوں نے بدنامی کے ڈر سے میرا نکاح ایک لڑکے سے کر دیا، لیکن اس شخص نے شادی کی پہلی رات ہی میں اس ہوٹل کو دیکھ رہی تھی جو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں اس وقت دلہن کے روپ میں اس کے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو، میں تمہیں ایسے کسی ہوٹل کے کمرے میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لے جاؤں، لیکن کیا ہے نا، ہماری مجبوری ہے، ہم ساتھ رہنا بھی چاہتے ہیں اور ابھی شادی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، علی، جلد ہی ہم شادی کر لیں گے نا، جیسے ہی میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ رشتہ لے کر آنا، دیکھنا میرے گھر والے مان جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، فی الحال میں تمہارے ساتھ زندگی کے خوبصورت پل یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے مجھے بیڈ تک لے آیا، مجھے بیڈ کے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، جانتی ہو، میں نے تمہاری قربت کے لیے، اس پل کے لیے کتنا انتظار کیا تھا۔ اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ گیا تھا اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے گویا نگاہوں سے ہی مجھے کھا جائے گا۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا، میں خود میں سمٹ گئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اتنی شدید نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا تھا جیسے آج مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں اس کی بیوی تھی، اس کا مجھ پر حق تھا، میں اس کے کسی حق سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر وہ میرے قریب سے قریب ہوتا گیا، لیکن رات میں نے محسوس کیا تھا اس کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر اکیلی تھی، وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس سے کال کرنے لگی، لیکن وہ میری کال بھی نہیں پک کر رہا تھا۔ اس وقت میں ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے یار، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ 2 منٹ کے لیے یہاں سے باہر کیا گیا؟ تم نے کال پر کال کرنی شروع کر دی، میں کوئی تمہیں کہیں چھوڑ کے جا رہا تھا؟ وہ عجیب انداز میں بات کر رہا تھا، اس کا بدلا ہوا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، علی، یہ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، سندس پلیز، مجھے غصہ آ گیا تھا یار، میں باہر گیا تھا اور تم نے پیچھے سے کال پر کال کرنی شروع کر دی، تھوڑا سا ویٹ کر لیتی۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا میں خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ 2 منٹ کے لیے تو گیا تھا، میں نے اسے بار بار کالز کرنی شروع کر دی۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اچھا سوری نا، آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب مجھے ہاسٹل چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، کیوں بھائی، ابھی تو 1 دن یہاں آئی ہو، ابھی تو 3 دن ہم یہاں رکیں گے۔ میں نے کہا، پاگل ہو گیا، مجھے ہاسٹل والوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا میں 3 دن سے ہاسٹل نہیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا، ہاسٹل کے مالک کو پیسے دیوں ہی نہیں دیے، کوئی کچھ نہیں بتائے گا اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے یقین دلا رہا تھا اور میں تو اس پر انتھا اعتماد کرتی تھی۔ وہ مجھے کہتا تھا، میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کتنا زیادہ پچھتاوا ہونے والا ہے۔ میں علی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب ہماری محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی، ہمیں لگا کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا ہے، تو ہم نے نکاح کر لیا۔ 3 دن تک میں علی کے ساتھ رہی، اس کے بعد وہ مجھے ہاسٹل چھوڑ گیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جب میں 3 دن بعد ہاسٹل واپس آئی تو میری دوست مجھے کہنے لگی، یار پاگل ہو، 3 دن سے تم کہاں تھی؟ جانتی ہو میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، کسی نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں اور تم کال بھی پک نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم نے نکاح کر لیا اور 3 راتیں اس کے ساتھ گزار کر آئی ہو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم جانتی نہیں ہو یہاں کے لڑکے کیسے ہوتے ہیں،
تم گاؤں کی ایک سیدھی سادھی لڑکی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، خود کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھ رہی ہو، مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ویسے بھی اگر وہ کوئی غلط انسان ہوتا تو کبھی مجھ سے نکاح نہ کرتا۔ میری دوست مجھے سمجھانے لگی، کہنے لگی تمہیں نہیں معلوم کہ یہ لڑکے کیسے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنی دوست کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد بھی میں اسے ملنے چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگ گیا، لیکن مجھے ایک بات بہت عجیب محسوس ہوتی تھی۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا، اس کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا تھا۔ 2 دن تک مجھ سے بات نہیں کی، مجھ سے دور رہتا تھا، یونیورسٹی بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ ایک دن یوں ہی میں اسے ملنے گئی۔ میں نے کہا، علی ایک بات بولوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں بولو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میرے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی وہ میرے قریب آتا تھا، رویہ اس کا بدل جاتا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کبھی کبھی آپ کا رویہ بہت زیادہ بدلا ہوا لگتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے، کہیں آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے لبوں سے لگایا اور کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں بھلا تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ کبھی نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اتنی محبت سے بول رہا تھا کہ مجھے اس کے جھوٹ بھی سچ لگنے لگے تھے۔ میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی۔ کئی دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار میں علی کو کال کر رہی تھی، لیکن وہ میری کال ہی پک نہیں کر رہا تھا۔ میری دوست مجھے کہنے لگی، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، تم رہنے دو، بس یہ موسم بدلنے کی وجہ سے ایسی طبیعت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، جو حرکتیں ہیں نا تمہاری، یہ تمہاری طبیعت کوئی موسم کی تبدیلی سے نہیں خراب، مجھے کچھ اور لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھی۔ اس کی اگلی بات سن کر میرے چہرے پر پسینے آنے لگ گئے۔ میں نے کہا، پاگل ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگی، تم اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر چکی ہو اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ میری دوست مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی، مجھے ایسے لگا جیسے میرے وجود سے جان نکل گئی ہو۔ میں بار بار اس کو کال کر رہی تھی، لیکن نہ وہ میری کال پک کر رہا تھا۔ میں اس کے فلیٹ پر بھی گئی، لیکن وہاں پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کہاں چلا گیا ہے، اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کیا کروں، میں کس منہ سے واپس گھر جاؤں۔ لیکن میں یہاں مزید ہاسپٹل میں نہیں رہ سکتی تھی، واپس اپنی حویلی آ گئی۔ مجھے یوں اچانک حویلی میں واپس دیکھ کر اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری چچی تائی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے میری حالت کو بھانپ لیا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی، واپس کیوں آئی ہو؟ ابھی تو تمہیں چھٹیاں بھی نہیں ہوئی۔ میں نے ساری بات اماں کو بتا دی۔ میری اماں نے مجھے بہت مارا۔ چچی تائی نے تو گویا کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ میری چچی اور تائی کہنے لگی، گھر کے مردوں میں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بہت برا ہوگا، بہت بدنامی ہوگی۔ ہماری نظر میں ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کرو، اس گناہ کی پوٹلی کو ہمارے سر سے ہٹاؤ۔ میری اماں کہنے لگی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ پہلے اس کے شہر جانے کے خلاف تھی، اس کے باپ کو ہی سر پر ہی نہ جانے کون سا جنون سوار تھا بیٹی کو پڑھانے کا۔ میں نے کہا، اماں میں کسی کے نکاح میں ہوں، میں بھلا سے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، خبردار جو مزید بکواس کرنے کی کوشش کی، جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے نا، اس کے بعد خاموش رہو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں والے اور حویلی والوں میں بہت جہالت تھی، وہ اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے درمیان میں بولنے کی کوشش کی تو تمہاری حقیقت تمہارے باپ کو بتا دوں گی، اور تم جانتی ہو یہ بات گھر کے مردوں تک پہنچی تو انہوں نے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دینا ہے۔ جس شخص کے ساتھ ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بے وقوف سا ہے، تم سنبھال لو گی اس کے پاس جا کر سب کچھ،
اور پھر گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ اماں، تائی، چچی، نہ جانے انہوں نے کیسے گھر کے مردوں کو بنایا، اس شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اپنے شوہر کو حقیقت بتا دوں گی، کیونکہ میں پہلے سے کسی کے نکاح میں موجود تھی۔ نکاح کے بعد بھلا کیسے نکاح ہو سکتا تھا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، میں نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ جس نرمی سے مجھ سے بات کر رہا تھا، میرا جی چاہا میں سب کچھ بتا دوں۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اچانک ہی میرے سامنے علی کا چہرہ آنے لگ گیا۔ میں نے کتنی محبت، کتنے وعدے کیے تھے اسے، کتنا چاہا تھا اسے، ایسے بھلا میں کیسے کسی اور کا ہاتھ تھام سکتی تھی؟ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ وہ ناسمجھی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا جی آپ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے چند فاصلہ پیچھے ہو گیا، کہنے لگا جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ اگر آپ پہلے سے شادی شدہ تھی تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، میں آپ کو ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں، لیکن بس میں اتنا چاہتی ہوں آپ میری مدد کر دیں۔ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ کہنے لگا آپ کیا مدد چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ نے تو اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف آ رہا ہے، نہ جانے وہ شخص کہاں چلا گیا۔ کہنے لگا جب تک وہ شخص نہیں آتا آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے مجھے یہ کہہ کر گیا میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاؤں گا، جب وہ شخص آپ کو ملے گا آپ چلی جائیے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، بار بار علی کو کال کر رہی تھی۔ کتنے دن گزر چکے تھے، ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن علی نے میری کال پک نہیں کی، مجھے جواب نہیں دیا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا علی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وقت گزرنے لگا، 9 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں ہاسپٹل میں اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ مجھے نفرت ہو رہی تھی اس شخص سے، کتنا بڑا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میری ہچکیاں بندھنے لگیں، میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نرس مجھے بے ہوشی والے انجیکشن لگا کر گئی تھی، لیکن اس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ کسی نے میرے بال پیچھے کیے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے علی بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی عجیب اچڑی ہوئی حالت تھی۔ میں نے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ میرے پاس تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آپ کہاں چلے گئے تھے علی؟ آپ کو نہیں پتہ میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ جانتی ہو میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد میرے چچا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں در بدر پھرتا رہا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارا سامنا کروں۔ پھر میں باہر چلا گیا، ابھی واپس آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم نے شادی کر لی۔ جانتی ہو اس بات نے مجھے کتنی تکلیف دی، کتنی اذیت دی۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرا انتظار کرو گی، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا، اتنا بڑا تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی اور کہا میں صرف اس شخص کے ساتھ انجان لڑکی کی طرح رہتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، انہیں اتنی زیادہ مجھ سے نفرت ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، لیکن علی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ آخر اتنے صبر کے بعد مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا تھا، لیکن مجھے زندگی سے ایک سبق حاصل ہوا تھا، کبھی بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ میں سوچتی ہوں اگر علی نہ ملتا تو نہ جانے میرا کیا ہوتا، یا پھر وہ شخص میرا ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے میں کہاں جاتی۔
میری غلطی تھی، میں مانتی ہوں میری غلطی کی سزا ملی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔